बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल, समाजी सूरत हाल और मामला किधर जा रहे हैं, हुकूमत कैसी है, कल क्या होने वाला है और आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा, इन तमाम चीज़ों के साथ बहुत सी खबरें लेके आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। पहली बात है कि सियासत में सब कुछ जायज़ है। इसकी बड़ी तफसील से बात करूँगा कि जो लोग बड़े जज्बाती हो के सियासत में भाई बहन रिश्ता ये वो दोस्त दोस्ती सब भूल जाते हैं, उनके लिए बड़ी अहम बात है। और फिर अली अमीन गंडापुर वज़ीर आज़म से नहीं मिले, ये क्या खबर है। एक बड़े सियासी लीडर ने ये बात की है और बताऊंगा आपको कि इसकी तफसीलात क्या हैं। कुछ अपने इमरान खान को तन्हा करके मुफादात हासिल करना चाहते हैं, ये इल्ज़ाम कहाँ से आया। फिर शेर ही शेर है, बाकी सब हेर फेर है, ये भी बहुत बड़ी मज़ेदार बात है। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शिरकत का मशवरा किसने दिया। आदिल राजा के नाम से तो आप वाकिफ़ हैं, एक और आगे अदील राजा, इन दोनों में कदर मुश्तरक क्या है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश क्या है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। तो पहली बात से ही शुरू करते हैं कि सियासत में सब कुछ जायज़ है। कहने वाले कहते थे जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। हमारे दोस्त मुमताज़ शायर मसरूर अनवर का कहना था जंग मोहब्बत और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है। और मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि सियासत में सब कुछ जायज़ है। क्यों? इसलिए कि सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती। कल के दोस्त आज के दुश्मन, आज के दोस्त कल के दुश्मन आपके सामने सब। किसी पार्टी को देख लें, एक दूसरे को घसीटने वाले गिरबान से पकड़ के पेट फाड़ के कौमी दौलत निकालने वाले आज एक वज़ीर आज़म है, एक सदर है। और फिर आपने ये भी देखा कि कल सेनेट का इलेक्शन हुआ तो उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डाला किसने? नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने। और पहले आसिफ अली जरदारी ने वोट डाला शहबाज शरीफ साहब को, और फिर शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने वोट डाला आसिफ अली जरदारी को। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि सियासत में सब कुछ जायज़ है, पाई दिल से नहीं लानी। इमरान खान आज ज़ेर अताब है तो कल का कोई पता नहीं, कल वो बादशाह है और ये सारे इकट्ठे हों। क्योंकि अभी भी ये सोचा जा रहा है कि पीटीआई ने पीपल्स पार्टी की बात ना सुन के अपना भी नुकसान किया और जमहूरियत का नुकसान भी किया। लेकिन इस वक्त मिसाल जमहूरियत जो है वो सवा नजरते है, मतलब इकट्ठे ने। और अब कल आखिरी तारीख है सेनेट के बाकी इंतखाबात के कागजात नामजदगी के लिए, और उसके लिए भी कागजात जमा कराए जा रहे हैं और सबकी टिकटें बढ़ चुकी हैं। तो आप देखिएगा कैसे कैसे लोग आएंगे। अली अमीन गंडापुर ने जो कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ी है डेरा इस्माइल खां से, वहाँ उन्होंने अपने भाई को टिकट दी और उनका कहने का अंदाज ये है कि ये कप्तान के कहने पे दिए फैसल गंडापुर को। वो कहते जब मेरी मुलाकात हुई थी खान से तो खान ने कहा था अपने भाई को सूबे में कहाँ एडजस्ट करोगे, तो मैंने उनको कहा था अभी तो उसने इलेक्शन लड़ना है, तो कौमी असम्बली की सीट पे उनको मैं इलेक्शन लड़ा रहा हूँ। तो अब टिकट दे दिए उनको, यानी ज़िमनी इलेक्शन में वो लड़ेंगे, कौमी असम्बली में पहुँचेंगे उनके भाई साहब। अगर जीत गए तो मौलाना फजलुर रहमान की सीट है ये। अब देखें वो अपने बेटे को लड़ाते हैं, किसको लड़ाते हैं, क्योंकि रिश्तेदारियों से बाहर वो भी नहीं निकलते। लेकिन वो हारे थे अली अमीन के साथ, अब उन्हें वो सीट छोड़ दिया। अच्छा, अब अगर इससे आगे चले तो फिर वो है कि आदिल राजा और अदील राजा की कदर मुश्तरक। ये अदील राजा का नाम आपने नया सुना होगा। ये जनाब अरशद शरीफ शहीद के सीनियर प्रोड्यूसर या सुपर प्रोड्यूसर या उनके साथी कुछ कह लें आप,
میں زیادہ واقف ان سے نہیں ہوں، لیکن یہ ہے ان کے قریب. انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ کس کے لیے کی ہیں وہی بتاتا ہوں. وہ اسی کے لیے کی ہیں جس پر عادل راجہ برستے ہیں، گرجتے ہیں، شیر افضل مروت پہ، ان کے لیے کی ہے. اور شیر افضل مروت نے ایک باتیں کی ہیں کہ جناب کوئی کارکن میرا باپ بننے کی کوشش نہ کرے، کارکن رہے، ہم نے بڑی قربانیاں دی، ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں، لہذا بات کوئی نہ کرے. اب عادل راجہ کا دعویٰ یہ ہے، پہلے میں عادل راجہ کا بتاؤں. عادل راجہ کو لندن پولیس نے فارغ کر دیا 9 مئی کے واقعے میں، جس میں ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، پھر چھوڑا بھی کیا تھا، پھر انکوائری ہوئی تھی. تو شک کا فائدہ دے کر انہیں فارغ کر دیا گیا کہ شواہد کی دستیابی جو تھی وہ عدم دستیابی تھی، لہٰذا ان کو اس سے فارغ کر دیا گیا، نکال دیا گیا، بری کر دیا گیا. اچھا، اب عادل راجہ کی بات کریں. عادل راجہ بڑے دنوں سے وہ گرج برس رہے تھے شیر افضل مروت پہ، اور یہ کہتے تھے میرے پاس بھیک مانگنے آیا تھا، پیسے اکٹھے کرنے عمران کے نام پہ. میں نے اس کو لکھ دی، یہ میرا انتظار کرتا تھا، آج مجھے یہ باتیں کرتا ہے کہ میں مفاد پرست ہوں. تو عادل راجہ نے کیا کہا ہے؟ عادل راجہ نے کہا کہ یہ جو شیر افضل مروت صاحب ہے نا، وہ جو کچھ سال ملاقات ہوئی جیل میں، اڈیالہ جیل میں، تو جو وہاں لسٹ کہی ہے اس میں بھی انہوں نے اپنی مرضی کے نام ڈالے، اور وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں. اور وہاں انہوں نے ایک اور انکشاف کیا کہ وہاں جا کے 3 نام سینٹ کی لسٹ میں ڈالے گئے ہیں، عمران خان سے کہہ کے ڈلوائے گئے ہیں. جو پہلے لسٹ جو بنی تھی اس میں کوئی نہیں، یعنی کور کمیٹی کے فیصلے کے مطابق جو بنی تھی لسٹ اس میں کوئی نہیں. اب کور کمیٹی کی بات کریں تو وہاں جناب ایک نیا پھٹا بات تو آپ تک پہنچ گئی. کور کمیٹی میں جناب وہ صاحبزادہ حامد رضا نے بھی بڑا شور مچایا، اور انہوں نے کہا جی آپ نے مروا دیا، انہوں نے کہا آپ نے مروا دیا، انہوں نے کہا جی آپ کے وکیلوں نے مروا دیا، نالائق ہیں. ان کو نہیں پتا تھا. ہم نے کب کہا تھا آپ سے کہ جناب آپ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہیں؟ ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے تھے. آپ نے کہا آزاد لڑنا، ہم نے آزاد الیکشن لڑ لیا، ہمارا کیا قصور ہے؟ لیکن وہاں جو سیاسی لوگ تھے نا، انہوں نے کہا نہیں جی پہلے فیصلہ کر لے کور کمیٹی کے. کور کمیٹی اور پارٹی کو بکلانے چلانا ہے، جن کو سیاست کا کوئی پتہ نہیں، سارا نقصان ان لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے. اب یہ لوگ ایم این اے بن گئے، ایم پی اے بن گئے، اور جناب بہت بڑے قانونی ماہر ہیں، اور تمام مقدمات میں شکست ان کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور حامد رضا نے تو نام لے دیا، لطیف کھوسا، سلمان اکرم راجہ، شیر افضل مروت، اور یہ کہیں سب نالائق ہیں. اور جناب بڑی تلخ کلامی ہے، یہاں تک کہ گالم گلوچ کی باری بھی ہے، گتم گتا بھی ہوئے، سب کچھ ہوئے. لیکن بات آگے بڑھی اور سوال یہی پیدا ہوا، سوال یہی اٹھا کہ جناب کہا کس نے تھا کہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو جائے؟ سابق گورنر پنجاب اور ایم این اے یعنی سنی اتحاد کونسل کے لطیف کھوسا صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری جو پرائرٹی تھی وہ تھی جماعت اسلامی، شیرانی گروپ یا قومی وطن پارٹی شیرپا ہو. لیکن یہ اچانک کہاں سے آیا مجھے بالکل اس کا علم نہیں. دوسرے بانی رکن حامد خان بھی یہی کہتے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا وہ کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتہ کہاں سے آیا، لیکن کپتان کی مرضی سے فیصلہ ہوا تو لہٰذا سب نے فیصلہ مان لیا. تو ابھی تک تلاش جاری ہے کہ بھائی تک آگے نہیں دیتا سی. کل بھی میں نے ولاگ میں کہا تھا یہ رفڑ پڑا ہوا ہے، ابھی بھی ہے کہ جناب یہ سنی اتحاد کونسل میں بھیجا کس نے اور کیسے گیا. اور سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشست میں جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا، وہاں انہیں سوال اٹھا کہ جناب یہ آئین قانون کہہ رہا ہے اسکور کیا پارٹی کا، یعنی پارلیمانی پارٹی تو اس کا اسکور کیا ہے؟ تو اسکور تو 0 ہے، تو 0 سے تو گنتی نہیں شروع ہوتی. متناسب نمائندگی میں تو اسکور دیکھ کے فیصلہ ہوگا. اب دیکھیں ہائی کورٹ سے جو فیصلہ آیا پھر دیکھیں کیا بنتا ہے. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے سپریم کورٹ پہ اپیل کریں گے. مجھے لگتا ہے شاید سپریم کورٹ تک نہ جائیں، لیکن مزاحمت کی سیاست یہ کریں گے، مانیں گے نہیں، یہ باز نہیں آئیں گے. اب عادل راجہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ عمران خان کو تنہا کرنا چاہتے ہیں، اپنے مرضی کے مطلب اپنے فیصلے کرانا چاہتے ہیں. شیر افضل پہ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ اس میں بڑھ چڑھ کے آگے ہیں، اور شیر افضل اسی لیے ورکرز پر بول بھی پڑے ہیں کہ مجھے کوئی باپ نہ بنے، باپ بننے کی کوشش نہ کریں. تو یہ معاملات جو ہیں یہ بڑے خطرناک حد تک اندرونی اور بیرونی بگڑے ہوئے. لیکن جو حمایتی ہیں نا خان کے اور پی ٹی آئی کے، وہ یہ کریں چند دنوں کی بات ہے پھر دونوں پارٹیاں جو انشاءاللہ ضم ہو جائیں گی، یعنی سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی، اور پھر بلے کا نشان بھی مل جائے گا، اور تحریک انصاف ہی ایک پارٹی ہوگی، وہ ووٹ اسی کا اور عمران خان کا. اور عمران خان جو ہے اس نے 6 ماہ دیے
بیک گراؤنڈ جو ہے یعنی بیک ڈور جو ہے ابھی بھی بات چیت چل رہی ہے، شرائط رکھی جا رہی ہیں، عمران خان کوئی شرائط ماننے کو تیار نہیں، لیکن اگر 6 ماہ میں مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر مسئلہ کیا ہوگا؟ پھر مزاحمت کی سیاست ہوگی۔ اب وہ بات کریں کہ جناب وہ کیا کہتے ہیں نا اپنا کہ علی امین گنڈا پور وزیر اعظم سے ملنے نہیں گئے، یہ جناب کس نے جواب دیا اس کا؟ لطیف کھوسا صاحب کہتے ہیں کہ جناب علی امین گنڈا پور بڑا دلیر آدمی ہے، بہادر آدمی ہے، خان کا ساتھی ہے، خان کا جانثار ہے، وہ ملنے جا ہی نہیں سکتا وزیر اعظم کو۔ آپ کہتے ہیں ملے، آپ کہیں کہ برف پہ گلنے لگی ہے، وہ کہہ رہے نہیں جا سکتا، تو نے کہا گیا، سب نے دیکھا، تصویریں آئی ہیں سامنے، ساری باتیں ہوئی ہیں، اگلے مستقبل کی پلاننگ کی گئی ہے۔ تو نے کہا جناب وہ تو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ گیا تھا، یعنی وکیل بن کے فوراً انہوں نے پیترا بدلا، انہوں نے کہا وہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ گیا تھا اپنا حق لینے، کے پی کے کا واجبات لینے، علی امین گنڈا پور نہیں مل سکتا وزیر اعظم کو۔ تو باجی تسی بھی یاد رکھو، علی امین گنڈا پور وزیر اعظم شہباز شریف کو نہیں ملا کیونکہ وہ جعلی ہیں، ان کو وہ تسلیم نہیں کرتے، اور حامد خان بھی یہی کہتے ہیں حکومت جعلی ہے، اور لطیف کھوسا بھی یہی کہتے ہیں کہ بڑے بڑے قانون دان ہیں۔ تو اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو مان لینا چاہیے کہ حکومت جعلی ہے، لیکن بھائی لگتا ہے جگہ سے تنخواہ سے سب نے گزارا کرنا پینا، حکومت چلے گی، اتحادی حکومت چلے گی، مساق جمہوریت پھولے پھلے گا اور بات بہت آگے جائے گی ترقی اور خوشحالی کی جانب۔ لیکن ان کو اپنی روایات چینج کرنی پڑیں گی، جس نے بھی مطلب سیاست کرنی ہے اسے پھر اپنے رویے بدلنے پڑیں گے، اس لیے کہ جمہوریت کی پہلی سیڑھی پر رواداری اور برداشت کو پلے باندھنا پڑتا ہے۔ آج اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، جاتے جاتے آپ کو درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں، بلکہ اپنے حلقہ احباب میں سے شیئر بھی کریں۔ میں خصوصی آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔